بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اس سال حج پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے حاجیوں نے ایک ایسا معجزہ دیکھا جس کی تفصیل آپ کو حیران کر دے گی۔ کیا شیطان کو واقعی کنکریاں لگتی ہیں اور کیا وہ واقعی زخمی بھی ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کا یہ جواب سنا تو انہیں سینے سے لگا لیا اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس لے آئے اور فرمایا، اے حاجرہ، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیجیے۔ دوستو، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما اور سر میں تیل لگایا اور خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر مینا کی جانب چل دیے، اور وہیں پر شیطان مردود نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا، اور پھر اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام آگے ہی بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ پر پھر ورغلانے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ آگے بڑھے تو وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اسے کنکریاں ماری اور شیطان پھر سے زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ دوستو، ہر سال 10 ذی الحج کو حاجی جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے، جبکہ 11 اور 12 ذی الحج کو جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کرتے ہوئے 7 کنکریاں ہر جمرہ پر پھینکی جاتی ہیں۔ کنکری پھینکتے ہوئے ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے۔ دوستو، ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے موقع پر حاجیوں نے ان تینوں علامتی مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری۔ پتھر سے بنے ستونوں کو کنکریاں مارنا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم پر شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے۔ اس بار حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا جس کی تفصیل سن کر ہر کوئی حیران رہ جائے۔ دوستو، حج 2023 کے موقع پر جب حاجیوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تو انہیں ایک عجیب و غریب انسانی جسم بھی دکھائی دیا جسے شیطان سے تشبیہ دی گئی۔ بیشتر حاجیوں نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر گہری چوٹ تھی جس سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کے جسم کے بقیہ حصے بھی لہو لہان تھے۔ کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ کنکریاں مارتے وقت کچھ حاجیوں کو شیطان دکھائی دیتا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ متعدد حاجیوں نے شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے اس کو دیکھنے کی گواہی بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا تو وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہو
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے رہو۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے اور اسی وقت سے اولاد آدم اور شیطان کے درمیان جنگ جاری ہے اور کبھی بھی انسان کو خیر و بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنے دے سکتا۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں شیطان کی عداوت و دشمنی سے خوب آگاہ کر رکھا ہے اور اس کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی تو اولاد آدم اس کی عداوت اور کھلی دشمنی سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس نے تو رب کریم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کا کام سر انجام دیتا رہوں گا۔ شیطان کفار و مشرکین کو شک میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، ان کے کفر اور شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کمزور ایمان والوں کو اطاعت سے بے رغبتی، خواہش پرستی اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اطاعت گزار اور مضبوط ایمان والوں پر فخر و غرور اور خود پسندی وغیرہ کے راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر طرح سے تیار رہے۔ جن راستوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے وہ اچھی طرح واقف ہوں اور ان پر نظر رکھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حج کی تو حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیمی کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یاد کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور اپنی زبان سے یوں کہتا ہے، اے شیطان مردود، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جہاں شیطان بہکانے کی کوشش کرے اسے کنکریاں مارتے ہوئے گزر جائیں تاکہ فلاح پا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔